السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایک نیا ناول یقین کا سفر بائے اقصیٰ خان، جو کہ مکمل ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ دسمبر کا آغاز ہو چکا تھا اور سردیاں اپنے جلوے دکھا رہی ہیں۔ شہر کراچی میں سورج غروب ہونے کے بعد ٹھنڈ کے ساتھ ہوا بھی عروج پر ہوتی ہے۔ زوش یار جلدی کرو، زین بھائی باہر انتظار کر رہے ہیں۔ فاطمہ کی آواز پر وہ پیچھے مڑی تھی۔ ہاں بس نقاب کر لوں پھر چلتے ہیں۔ زوش ایک نظر فاطمہ کو دیکھ کر دوبارہ شیشے میں اپنا نقاب چیک کرنے لگی۔ امی میں جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی، وہ اپنے جوتے پہنتے ہوئے بولی۔ دھیان سے جانا، اپنا خیال رکھنا۔ ہاجرہ بیگم کی آواز کچن سے آئی۔ زوش باہر نکل چکی تھی۔ چلیں زین بھائی، مارکیٹ جانا ہے، زوش گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ لڑکی تم نے تو مجھے اپنا ڈرائیور بنا رکھا ہے، زین نے پیچھے بیٹھی زوش کو دیکھ کر کہا۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے حوریہ آپ بھی مصروف تھیں اور مانور کی یونیورسٹی میں فنکشن، وہ وہاں گئی، میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں تھا اور بابا اکیلے جانے نہیں دیتے، اسی لیے آپ کو بول رہی ہوں۔ زوش نے جلدی سے اپنی بات کہی۔ تمہارے پاس ہر بات کا جواب تیار ہوتا ہے، زین نے ہنستے ہوئے کہا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ بھائی ایسا کوئی سوال نہیں جس کا جواب زوش کے پاس نہ ہو، فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، زوش نے فاطمہ کی بات کو ہنستے ہوئے تعریف سمجھ کر قبول کر لیا۔ کہاں ہیں بھائی میری بیٹیاں؟ احمد صاحب جو ابھی آفس سے آئے تھے پانی پیتے ہوئے بولے۔ مانو تو یونیورسٹی گئی ہے، حوریہ کچن میں، عائشہ اپنے کمرے میں پڑی، آپ کی لاڈلی زین اور فاطمہ کو لے کر مارکیٹ گئی ہے، ہاجرہ بیگم اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی۔ السلام علیکم بابا، حوریہ کچن میں سے اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر آئی۔ وعلیکم السلام بیٹے، احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ یار زوش، تمہیں کوئی کپڑے پسند کیوں نہیں آ رہے؟ فاطمہ تھک کر بولی، کیونکہ زوش اسے پچھلے تین دکانوں پر گھما چکی تھی، کیونکہ زوش کو کوئی بھی کپڑے پسند نہیں آ رہے تھے۔ زین ان دونوں کو مارکیٹ چھوڑ کر کسی ضروری کام سے گیا تھا اور واپسی میں ان کو پک کرنے والا تھا۔ مجھے جیسے کپڑے چاہیے وہ مل ہی نہیں رہے۔ زوش فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ادھر ادھر دکانوں کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی کہ ایک سائٹ پر کچھ دیکھتے ہوئے پیچھے مڑی کہ اچانک کسی وجود سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے ٹکراتے ہی سامنے والے کا موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ ایکسکیوز می، آپ دیکھ کر نہیں؟ ابھی آدھے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ نقاب میں لپٹی وہ آنکھیں دیکھ کر زاویار کو چپ لگ گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں، زوش کہتے اس کا موبائل اٹھانے لگی اور کچھ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ سیدھی ہوئی۔ میں کیوں سوری کہوں؟ آپ کو بھی دیکھ کے چلنا چاہیے، ایسے پبلک پلیس پر موبائل میں دیکھ کر چلیں گے تو یہی ہوگا۔ زوش اس شخص کو دیکھ کر سنانے لگی، جبکہ سامنے کھڑا شخص کسی بات پر دھیان دیے بغیر نقاب میں لپٹی ہلکی براؤن گھنی پلکوں والی آنکھوں کو مسلسل دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مغرب کا سارا حسن ترازو کے ایک طرف اور نقاب میں لپٹی اس کی آنکھیں ایک طرف۔ اوہ ہیلو، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، زوش نے زاویار کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہاں کیا؟ سوری، زاویار ہوش کی دنیا میں آتے ہوئے گڑبڑا کر بولا۔ بات کرنا ہی فضول ہے بھائی، چلی گئی وہ، براق نے زمین پر پڑا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ چلیں اب ورنہ فوڈ کارنر میں بیٹھا ہوا مصطفیٰ انتظار کرتے کرتے مر جائے گا۔ زاویار مسکراتا اپنا سر جھٹک کر چلنے لگا۔ فوڈ کارنر میں پہنچتے ہی مصطفیٰ نے براق سے گلے لگ کر سلام کیا اور واپسی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لو جی، آپ کی محبوبہ پھر آپ سے ناراض ہو گئی، براق نے ہنستے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ یار ایک تو بیویوں والے نخرے دکھانے لگ جاتا ہے، زاویار کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں تو مجھے پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں انتظار کروا رہا ہے، مصطفیٰ نے ناراضگی دکھاتے ہوئے شکوے سے کہا۔ زاویار کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی براق بول اٹھا۔ ہم تو آ رہے تھے، وہ راستے میں لڑکی ٹکرا گئی اور بھائی کو اس کو دیکھنے میں اتنا ٹائم لگ گیا۔ جبکہ زاویار کے ساتھ کسی لڑکی کا سن کر مصطفیٰ اپنی مصنوعی ناراضگی بھلا کر براق سے پوچھنے لگا۔ لڑکی؟ وہ بھی زاویار سلطان کے ساتھ؟ ہاں، اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی نے اس سے پہلے کسی کی آنکھیں اتنے غور سے نہیں دیکھی ہوں گی۔ مصطفیٰ یہ سن تو رہا تھا لیکن اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا آسان نہیں تھا کہ زاویار کسی لڑکی کو دیکھ سکتا تھا۔ زاویار کچھ نہ بولا لیکن دماغ میں ابھی بھی وہی براؤن آنکھوں کا تصور تھا۔ کیا تھا ان براؤن آنکھوں میں؟ اس کو بنا نظریں جھکائے دیکھ رہا تھا۔ بابا آ جائیں، کھانا لگ چکا ہے، مانور نے کھانا میز پر لگاتے ہوئے آواز دی۔ نہیں، میں زوش کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، تم سب کھا لو۔ باقی سب بنا کچھ بولے کھانا کھانے لگے۔ وہ سب جانتے تھے زوش کے لیے کھانا نہیں
زوش اکیلے کھانا نہیں کھاتے، اسی لیے احمد صاحب زوش کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ زوش آ جاؤ، آئس کریم آ گئی ہے، فاطمہ کی آواز سے وہ مڑی تھی۔ چلو اب میں چلتی ہوں، بچی نے گلے لگتے ہوئے زوش کے گال چومے اور اپنی امی کے پاس چلی گئی۔ زوش زاویار کے سامنے لگی میز پر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ اور براق کے پیچھے میز پر بیٹھی زوش کا رخ زاویار کی طرف تھا۔ مصطفیٰ اور براق کھانے کا آرڈر دینے کے بعد موبائل پر لگے کچھ دیکھ رہے تھے، جبکہ زاویار ابھی بھی زوش کو دیکھ رہا تھا۔ زوش نے آئس کریم کھانے کے لیے نقاب اتارا۔ زاویار بے خود سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ گوری رنگت، گلابی بال اور ہونٹوں کے کونے پر تل اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ نظریں تھیں کہ پلٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ بس کر جا، کتنا دیکھے گا، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ زاویار نے گڑبڑا کر ان کو دیکھا۔ لگتا ہے بھائی کو محبت ہو گئی ہے، براق تنگ کرتے ہوئے بولا۔ چلو اب زیادہ بولو نہیں، زاویار نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کا موبائل بجنے لگا۔ جی زین بھائی، ہم آ گئے، چل زوی بھائی لینے آ گئے۔ وہ دونوں اپنا موبائل اٹھا کر باہر کو چلنے لگیں اور زاویار کی نظروں نے ان کا دور تک پیچھا کیا۔ ہو گئی دونوں کی شاپنگ؟ دونوں کی گاڑی میں بیٹھتے ظہر نے پوچھا۔ ہاں مشکل سے صحیح لیکن ہو گئی، اور آپ کو تو پتہ ہے زوش کو کوئی بھی چیز کتنی مشکل سے پسند آتی ہے، فاطمہ نے تھکنے کے انداز میں کہا۔ ہاں تو کسی چیز کو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، ٹائم تو لگتا ہے نا، زوش نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں سائم کا کیا ہوگا، بیچارہ وہ تو پوری زندگی تمہاری پسند ناپسند ڈھونڈتا ہوا رہ جائے گا۔ زین کی بات یاد آئی، جبکہ سائم کا نام سنتے ہی زوش کے دماغ میں ایک سوچ اٹھی کہ کیا سچ میں سائم نے میری پسند کے بارے میں سوچا ہوگا۔ سائم صدیق، جو کہ زوش کے مرحوم تایا جان صدیق کا بیٹا اور زوش احمد شاہ کا منگیتر تھا، ان کی منگنی صدیق شاہ کی خواہش کی وجہ سے طے پائی تھی۔ بابا آ جائیں، میں آپ کو اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں۔ زوش اپنا سارا سامان احمد صاحب کے بیڈ پر کھول کر رکھے ان کو دکھا رہی تھی۔ ارے ارے لڑکی، پہلے کھانا تو کھا لو پھر شاپنگ دکھانا، ابو کو انہوں نے تمہاری وجہ سے کھانا نہیں کھایا، امی پہلے شاپنگ تو دیکھنے دیں پھر کھانا کھا لیں گے، کہنے ساتھ زوش اپنے باقی سارا سامان کھولنے لگی۔ یہ دیکھیں، یہ والا میرا سوٹ ہے، اور یہ گرین والا ہور آپی کا، اور یہ پنک والا مانو کا ہے، کیسے لگ رہے ہیں؟ زوش نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ہماری بیٹی کی طرح پیارے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کچھ پسند کرے اور وہ پیارا نہ ہو؟ احمد صاحب نے اپنی 20 سالہ بیٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب آپ کے لاڈ پیار کرنے چاہیے، آپ نے اس کی ساری عادتیں بگاڑ رکھی ہیں۔ اتنے سارے کپڑے اس کے پاس، پھر بھی شاپنگ فنکشن میں اس کو نیا سوٹ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ حاجرہ بیگم اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں یہ سب اپنی بیٹیوں کے لیے تو کماتا ہوں۔ احمد صاحب اپنی تینوں بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ احمد صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہ تھا۔ بڑی بیٹیا حور، جو کہ فیشن ڈیزائننگ کی پڑھائی کے آخری سال میں تھی، چھوٹی بیٹی زوش جو کہ ریڈیولوجی کے دوسرے سیمسٹر میں ہے، تیسری بیٹی مانو جس کا یونیورسٹی میں آج پہلا دن تھا، اور انہیں اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت محبت ہے، لیکن زوش اپنی شوخ طبیعت اور خوش مزاجی کی وجہ سے لاڈلی ہے۔ چلیں بابا اب کھانا کھاتے ہیں، زوش کہتے ساتھ احمد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کی میز پر لے گئی۔ آؤ نا بیٹا، اندر آؤ، مہتاب سلطان نے اپنے گھر کے دروازے میں کھڑے مصطفیٰ سے کہا۔ نہیں انکل، ابھی چلتا ہوں، میں بس زاویار کے ساتھ آیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابو کو میرا سلام دینا اور کہنا اپنے دوست کے گھر چکر لگا لیں۔ اوکے انکل، وہ کہتا ہوا زاویار سے ملا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ ڈیڈ، امی اور میری بہن کہاں ہیں؟ آپ کی والدہ اور بہن سو چکی ہیں، آپ دونوں بھی اپنے روم میں جائیں، مہتاب نے ان دونوں بیٹوں کو کہا۔ مہتاب سلطان ایک مشہور بزنس مین اور مہتاب گروپ آف انڈسٹریز کے مالک تھے۔ بڑا بیٹا زاویار جو کہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہا تھا، چھوٹا بیٹا براق سلطان BBA اور چھوٹی بیٹی وکالت کی پڑھائی کر رہی تھی۔ مہتاب سلطان نے اپنی تینوں اولادوں کو ہر طرح کی آزادی اور اپنی زندگی کے ہر فیصلے لینے کا حق دیا، اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اچھے برے کی تمیز بھی سکھائی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں ڈھیلی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ گھنے براؤن سلکی بال ہوا کی وجہ سے آزادی منا رہے تھے کہ اچانک زوش کا موبائل بجنے لگا۔ اوپر سارم لکھا جگمگا رہا تھا۔ زوش نے کال اٹھانے کے بعد سلام کیا۔ سامنے سے سلام کا جواب موصول ہوا۔ کہاں تھی تم پوری دن؟ موبائل میں سے سارم کی آواز آئی تھی۔
کہیں نہیں، صبح یونیورسٹی گئی تھی، شام میں گھر پہ آ کے آرام کیا، اس کے بعد زین اور فاطمہ کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی کپڑے لینے۔ تمہیں بھی تصویریں بھیجوں گی، تم بھی دیکھنا، زوش نے اپنی تیز سے چلتی زبان سے کہا۔ ساتھ پورے دن کی کہانی سنائی اور آخر میں خوشی ہوتے ہوئے بولی، مجھے نہیں دیکھنی، اور تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ زین کے ساتھ کہیں مت جایا کرو۔ سائم، میرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں تھا، اور سائم، زین تو ہماری پھپھو کا بیٹا ہے اور تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے۔ زوش نے اپنی صفائی پیش کی، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، لیکن مجھے پھر بھی نہیں پسند تمہارا یوں کسی بھی مرد کے ساتھ جانا، اور تمہیں میری پسند ناپسند کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ زوش کچھ کہتی، سائم فون کاٹ چکا تھا اور زوش مایوسی سے فون کو دیکھ رہی تھی کہ کمرے میں حوریہ چائے کے کپ تھامتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ پھر سے سائم نے کچھ کہا ہے کیا؟ زوش کا اترا ہوا چہرہ دیکھ ایک کپ اس کو تھماتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ دونوں بہنیں روزانہ اس طرح بالکنی میں ٹھنڈی ہوا میں چائے پیتے ہوئے بات کرتی، اب تو عادت سی ہو گئی ہے، اداس مسکراہٹ کے ساتھ زوش نے جواب دیا۔ ایک دو دن اچھے سے بات کرتے ہو اور پھر وہی ناراضگی، تم دونوں کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے یار۔ روت، میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اسے کوئی شکایت کا موقع نہ دوں، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، پھر بھی کسی نہ کسی بات پر ناراضگی ہو چکی ہے۔ زوی، کیا وہ تمہاری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جیسے تم کرتی ہو؟ زوش نے ایک نظر روت کو دیکھا اور پھر نظریں چرا کر دوبارہ چاند کو دیکھنے لگی۔ وہ اکثر ایسی سوالیں نظر چرا لیتی تھی۔ زوی، کیا وہ بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی تم کرتی ہو؟ حور نے اپنی بہن کو دیکھا، اداس آنکھوں کے ساتھ زبردستی مسکراہٹ سجائے ایک سر آہ لے کر وہ بولی، پتہ نہیں۔ سائم اور زوش کی بچپن میں منگنی کی وجہ سے زوش سائم کے ساتھ بہت اٹیچ تھی اور وہ اپنی زندگی کے ہر خوشی اور دکھ اپنی بہن کے بعد اس کو بتاتی تھی، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے سائم کے رویے میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ چھوڑو تم ان باتوں کو، میں تمہیں اپنے یونیورسٹی کے سین سناتی ہوں۔ زوی کے ہنستے ہوئے بات کو بدلنا چاہا، جبکہ حوریہ سب نوٹ کر چکی تھی لیکن کچھ نہ بولی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زوی بہت سے دکھ ایسے ہی اپنی زندگی میں چھپا لیتی ہے اور سامنے والوں کو اس کی ذات سے کوئی پریشانی نہیں ہونے دیتی۔ وہ کب سے اپنے بیڈ پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا، نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سوچ میں آ رہی تھی تو صرف وہ براؤن اور خوبصورت چہرے کا عکس گھوم رہا تھا۔ پھر کچھ سنائی دیا تو اس کی باتیں یاد آئیں تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ زوش، وہ زیر لب بڑبڑایا اور دوبارہ سے سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اوہ شٹ، میں لیٹ ہو گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ سوٹ کے اوپر اپنا وائٹ لیب کوٹ پہنے، سر پر حجاب کیے میز پر آ کر بیٹھی اور جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ آرام سے زوی، ناشتہ بھاگ نہیں رہا۔ حاجہ بیگم نے ناشتہ کرتے ہوئے زوی کو دیکھتے ہوئے کہا، امی میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ تو بیٹا جی جلدی اٹھ جایا کریں نا، احمد صاحب اخبار پڑھتے ہوئے بولے۔ بابا میں الارم لگاتی ہوں پھر بھی لیٹ ہو جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، اور آپ لوگ میرا پیپر اچھے ہونے کی دعا کیجیے گا، اور مانو اور تمہاری یونیورسٹی بھی راستے میں ہے، میں تمہیں بھی ڈراپ کر دیتی ہوں۔ زوی کہتے ہوئے اپنی امی ابو کے سر پر بوسہ دے کر گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کو نکل گئی۔ دھیان سے جانا، حاجہ بیگم نے پیچھے سے کہا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ریحانہ بیگم نے مسکراتے اپنی 24 سالہ بیٹے کو دیکھا۔ ریحانہ بیگم کے دونوں بیٹوں کی آنکھیں نیلی ہیں، جو کہ انہیں ان کے والد سے وراثت میں ملی ہیں۔ اور عائشہ، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ زاویار نے ناشتہ کرتے ہوئے عائشہ سے پوچھا۔ بہت اچھی بھائی، پڑھ کر کیا کرو گے؟ کچھ ٹائم میں ویسے بھی کسی لڑکے کو دیکھ کر تمہاری شادی کروا دیں گے، زاویار نے تنگ کرتے ہوئے اپنی جان سے عزیز بہن کو کہا۔ ہاں، اور پھر وہ تمہیں آگے پڑھنے بھی نہیں دے گا اور تمہیں گھر ہی سنبھالنا ہوگا۔ براق نے بھی بات میں حصہ لیا۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ، اور زاویار بھائی مجھ سے پہلے آپ کی شادی ہوگی۔ براق عائشہ سے 3 جبکہ زاویار سے 4 سال بڑا تھا، لیکن عائشہ براق کو تم اور زاویار کو آپ کہہ کے پکارتی تھی۔ زاویار، کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس پر روزانہ زاویار بنا کچھ کہے نہیں کہہ دیتا تھا، لیکن آج اس سوال پر آنکھوں کے سامنے ایک بار وہ براؤن آنکھیں اور خوبصورت چہرہ لہرایا۔ پسند تو تب آئے گی نا جب کوئی
کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے؟ خود تو کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں، اور اگر کوئی لڑکی بات کرنے آ جائے تو ایسے غصے سے بات کرتے ہیں کہ لڑکی ڈر کر دوبارہ آئے ہی نہ۔ براق نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہے، سویرا بیچاری کتنے سالوں سے بھائی سے محبت کرتی ہے، پھر ایک بھائی ہیں کہ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے۔ عائشہ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ نام مت لو اس چپکو عورت کا، اگر وہ پھپھو کی بیٹی نہ ہوتی تو میں اس کو کبھی اس گھر میں داخل نہ ہونے دیتا۔ زاویار کا منہ سویرا کا نام سن کر خراب ہو چکا تھا۔ اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے وہ یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ زاویار کے نکلتے ہی سلطان مینشن میں قہقہوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کیوں تنگ کرتے ہو میرے بیٹے کو سویرا کے نام سے؟ امی مزہ آتا ہے، کوئی تو ہے جس سے زاویار بھائی تنگ ہوتے ہیں، ہنستے ہوئے عائشہ نے کہا۔ یونیورسٹی کیسی لگی تمہیں؟ گاڑی چلاتے ہوئے زوش نے کہا۔ یونیورسٹی کافی بڑی اور اسٹوڈنٹ بھی دیکھنے میں صحیح لگ رہے تھے۔ اچھا، تم نے اب محنت سے پڑھنا اور غلط لوگوں سے دور رہنا۔ یونیورسٹی میں سب ہر خواہ نہیں ہوتے، اس لیے دوستی بھی سوچ سمجھ کر کرنا، اور ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے بابا کو شرمندگی ہو۔ زوش نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے زوی، میں سمجھ گئی تمہاری بات کو، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے بابا یا ہماری فیملی کو نقصان اٹھانا پڑے۔ مانو نے بات کو خوب سمجھنے کے انداز میں جواب دیا۔ گڈ، میں تمہیں ایسے ہی واپسی میں پک کر لوں گی، پھر دونوں آئس کریم کھانے چلیں گے، میری طرف سے ٹریٹ، زوش نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، اور پھر دونوں ہنس دی۔ مصطفیٰ اور زاویار دونوں ہی کسی بات پر ہنستے ہوئے کلاس میں داخل ہوئے، اور وہیں کچھ لڑکیوں کی نظر ان پر جم گئی۔ وہ دونوں ہی اونچے قد، کرشٹی بازو اور سرخ سفید رنگت کے مالک تھے۔ السلام علیکم سر۔ پروفیسر کی کلاس میں داخل ہوتے ہی سب اسٹوڈنٹس نے انہیں سلام کیا۔ آج کس کی پریزنٹیشن ہے؟ پروفیسر نے سوال کیا۔ سر، میری پروفیسر کے سوال پر پوچھنے پر زاویار نے جواب دیا۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی پریزنٹیشن۔ پروفیسر کے کہنے پر زاویار کلاس کے سامنے گیا اور اپنی پریزنٹیشن دینا اسٹارٹ کی۔ سب کا دھیان پریزنٹیشن سے زیادہ اس شخص پر تھا۔ وہ نیلی آنکھیں، مغرور ناک، ہلکی بیئرڈ رکھنے والا زاویار کسی کو بھی اپنا مردانہ وجاہت کا اسیر بنانے کا ہنر رکھتا ہے۔ وہ کسی ماہر پروفیسر کی طرح پریزنٹیشن کا اختتام کر چکا تھا، اور پوری کلاس میں تالیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایز یوزول مسٹر ٹاپر، یور پریزنٹیشن واز ایکسیلنٹ۔ پروفیسر نے خوشی سے حوصلہ افزائی کی۔ تھینک یو سر۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے تعریف وصول کی۔ اسے ان سب تعریفوں کی عادت تھی، کیونکہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ نہایت ذہین اور یونیورسٹی کا ٹاپر بھی تھا۔ زوی، کیسا ہوا پیپر؟ کلاس میں سے زوش کے ساتھ نکلتی ہوئی فاطمہ نے پوچھا۔ یار، پیپر تو اچھا ہو گیا، بس اب آخری پیپر بھی ہو جائے، پھر دونوں کہیں باہر چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ فاطمہ نے ہنستی ہوئی زوش کو دیکھا۔ آ جاؤ، گھر چاہتے ہیں تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گی۔ نہیں یار، تم جاؤ، زین بھائی لینے آئیں گے۔ اوکے، خدا حافظ، زوش کہتے ہوئے فاطمہ سے ملی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یار، یہ سفیان کہاں رہ گئے؟ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے کہ مصطفیٰ نے پوچھا۔ یہیں کہیں گھوم رہا ہوگا الشبا کے ساتھ۔ لو آ گئے، سامنے سے آتے سفیان اور الشبا کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہیلو گائز، کیسے ہو؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے الشبا نے پوچھا۔ ہم تو ٹھیک ہیں جناب، آپ دونوں ہی منگنی کے بعد سے یونیورسٹی میں کم نظر آتے، مصطفیٰ نے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تم دونوں شادی کب کر رہے ہو؟ اس بار سوال زاویار نے کیا تھا۔ بس یہی کوئی 1.5 مہینے میں، سفیان نے بے دہانی سے جواب دیا۔ زاویار، تم میری پڑھائی میں مدد کر دو گے؟ زاویار کو اپنے ایک سائڈ سے آواز آئی۔ زاویار نے ایک نظر اپنے سائڈ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اپنے چہرے کا رخ پلٹ لیا۔ نہیں، سنجیدگی سے یک لفظی جواب دیا۔ لڑکی نے ایک مایوس نظر زاویار کی پشت کو دیکھا اور پلٹ گئی۔ ویسے ہمارا رزلٹ کب آئے گا؟ زاویار نے میز پر بیٹھے تینوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ 1-2 دن میں آنے والا ہے، سفیان نے جواب دیا۔ چلو گائز، میں چلتا ہوں۔ صبر، میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، آنٹی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میز سے اٹھتے ہوئے زاویار کو دیکھتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا۔ وہ دونوں سفیان اور الشبا سے ملتے ہوئے گاڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مارکیٹ کے سامنے گاڑی روکا بیٹھا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے، اگر وہ کل اس مارکیٹ آئی تھی تو آج بھی آئے گی کیا؟ پتہ نہیں، گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے زاویار نے جواب دیا۔ اگر وہ آ گئی تو کیا کرے گا؟
پتہ نہیں وہ اب بھی گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو اس لڑکی کو کیوں ڈھونڈنا چاہ رہا ہے؟ مصطفیٰ نے پوچھا، جیسے کچھ جاننا چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں، بس اس آنکھوں کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ کہیں زاویہ سلطان کو محبت کا مرض تو نہیں لگ گیا؟ مصطفیٰ نے جیسے حیرت سے اپنے ساتھ بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو لڑکیوں سے دور رہتا تھا۔ محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن دل اس کو دیکھنے کی ضد کر رہا ہے، زاویہ نے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے راستے پر ڈال دی۔ امی کہاں ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہی زوش نے حوریہ سے پوچھا۔ کچن میں۔ حور نے اپنی بہن کی جلد بازی کو دیکھا اور سر نفی میں ہلا کر ہنسنے لگی، جو گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے امی کا پوچھتی ہے۔ کیا بنا رہی امی؟ حاجہ بیگم کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے زوش نے پوچھا۔ چاول، تم اور مانو فریش ہو کر آؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ حاجہ بیگم نے نہایت محبت سے جواب دیا۔ میں فریش ہو کر نماز پڑھ کر آتی ہوں، زوش کہتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ کیسی ہو چھوٹی؟ مصطفیٰ نے صوفے پر بیٹھی عائشہ سے پوچھا اور وہیں سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ آپ تو اب گھر بھی نہیں آتے، بھول گئے ہیں کہ آپ کی ایک بہن بھی ہے، عائشہ نے گلہ کرتے ہوئے بولا اور اپنی کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی۔ ہاں بیٹا، اب تو عید کا چاند بن گئے ہو، ریحانہ بیگم ملازمہ کے ساتھ چائے لاتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں نہیں، اب ایسا نہیں، اب آیا کروں گا۔ اور وہ بس بزی تھا ڈیڈ کے آفس ورک میں، مصطفیٰ نے چائے لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پڑھائی کیسے چل رہی ہے تمہاری؟ مصطفیٰ نے عائشہ کی بند کی ہوئی کتاب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، عائشہ نے خوب خوشی سے جواب دیا۔ ویسے کیا کرو گی پڑھ کر؟ کہا تو ہے تمہاری شادی کروا دیں گے، زاویہ نے مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تنگ کرنے کے انداز میں کہا۔ نہیں جی، پہلے میں آپ کی، پھر براق اور پھر مصطفیٰ بھائی کی شادی انجوائے کروں گی، عائشہ نے جیسے اپنا پلان انہیں بتایا تھا۔ ہاں بس وہ مارکیٹ والی لڑکی مل جائے، پھر تمہارے بھائی کی شادی کرواتے، مصطفیٰ نے بظاہر آہستہ آواز میں کہا، لیکن ساتھ بیٹھے زاویہ کو پوری بات سنائی دی اور وہ صرف اسے گھور کر رہ گئے اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ مہتاب سلطان اور شایان زیدی دونوں ہی بچپن کے دوست اور کامیاب بزنس مین ہیں، اسی وجہ سے دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ شایان زیدی نے اپنے بزنس میں ہر کامیابی حاصل کی اور انہیں اپنی اتنی کامیابی زندگی میں اپنی بیوی اور اکلوتا بیٹا مصطفیٰ زیدی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ زوش، وہ یونیورسٹی کے دروازے سے نکلنے لگی کہ پیچھے سے آواز آئی اور وہ پلٹی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو آج؟ کچھ نہیں، وہ بس پیپر کی تیاری کرنی تھی تو لائبریری سے بکس لینے آئی تھی۔ اوہ اوکے، اگر کسی ہیلپ کی ضرورت ہو تمہارا یہ بھائی حاضر ہے، کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کاشف زوش کا سینئر ہے، جس کی زوش کے نوٹس بک اور پڑھائی میں کافی مدد کی۔ چلیں زوش، سائم جو زوش کے ساتھ آیا تھا اسے اس طرح کسی سے بات کرتے دیکھ غصے سے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زوش نے ایک نظر سائم کو دیکھا، جس کے چہرے سے اس کا غصہ صاف واضح ہو رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا غصہ کرنے کی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زوش نے پوچھا۔ ضرورت تھی؟ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کتنی بار منع کیا ہے میں نے، ایسے لڑکوں سے دور رہا کرو۔ خیر، تمہیں شادی کے بعد جلد سمجھ آ جائے گی، اور شادی کے بعد ویسے بھی تم نے پڑھنا نہیں۔ کیوں سائم؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میرا خواب ہے ایک کامیاب ریڈیولوجسٹ بننے کا۔ زوش، ماما چاہتی ہیں کہ تم شادی کے بعد نہ پڑھو، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بیوی شادی کے بعد گھر میں رہے اور میری ماں کے ساتھ وقت گزارے، زوش کے کہنے پر سائم نے جواب دیا۔ زوش بنا کچھ بولے سائم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ سائم، مجھے وہ گجرے چاہیے، زوش نے گاڑی سے باہر سڑک پر گجروں کی دکان کو دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ زوش، میں ابھی آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، میں نیکسٹ ٹائم پکا تمہیں دلا دوں گا، سائم نے گاڑی چلاتے ہوئے معذرت کے انداز میں کہا۔ زوش نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا جو کہ سائم کی گرفت کی وجہ سے لال ہو چکا تھا، اور پھر ایک آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ گئی۔ آ گئی میری بیٹی؟ زوش گھر میں داخل ہوئی تو احمد صاحب پوچھنے لگے۔ جی بابا، بس تھوڑا سا کام تھا، وہ کر کے آ گئی۔ پھپھو کیسی ہیں آپ؟ اور فاطمہ کہاں ہے؟ پھپھو کے ساتھ بیٹھتے ہوئے زوش نے پوچھا۔ پھپھو کی جان، پھپھو ٹھیک ہے، اور فاطمہ اوپر ہے، اس سے تو یونیورسٹی میں مل لیتی ہو، کبھی اپنی پھپھو کے گھر بھی آ جایا کرو۔ بس پھپھو، کل آخری پیپر ہے، پھر میں بالکل فری ہو جاؤں گی، پھر میں اپنی پھپھو کے گھر رات گزارنے آؤں گی، پھپھو کے گال چومتے ہوئے زوش نے کہا اور اوپر کمرے کی طرف بھاگی۔
ہر وقت ادھر ادھر اچھلتی رہتی ہے۔ احمد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن وہ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کہتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زوج جتنی شرارتی ہے اس سے کہیں زیادہ سمجھدار بھی ہے۔ زوج کمرے میں آئی تو سامنے ڈارک پنک کلر کے سوٹ میں بالوں کو چوٹیاں بنائے سیاہ آنکھوں اور بادامی رنگت والی حوریہ کو تیار بیٹھے دیکھا۔ حوریہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، زوج نے دل سے تعریف کی کیونکہ اسے اپنی بہنوں سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگتا۔ زوج کی بات سن کر حوریہ ہنس دی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ نے اس ٹیبل پر کوئی فائل دیکھی ہے؟ کیا وہ اصل میں ہم یہاں بیٹھے اسٹڈی کر رہے تھے تو شاید یہاں بھول گئے۔ کیوں میں آپ کو چور دکھ رہی ہوں جو آپ کی فائل چھپاؤں گی؟ براق کے پوچھنے پر مانور کھا جانے والی نظروں سے جواب دیا، نہیں میں نے آپ کو چور کہا تو نہیں، لیکن اگر آپ خود کو سمجھتی ہیں تو کیا کہہ سکتا ہوں۔ براق نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے چور کہا؟ مانور غصے سے کہتے ہوئے براق کے سامنے کھڑی ہوئی۔ براق یہ لفٹ مل گئی فائل، چلتے ہیں۔ براق کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، مسٹر براق میں تم سے خود کو چور کہنے کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اوکے مس ایکس وائی زی، میں ویٹ کروں گا آپ کے بدلے کا، اور اب تو یونیورسٹی میں ملاقات ہوتی ہی رہے گی۔ براق نے ایک بھرپور نظر اپنے سامنے حجاب میں کھڑی مانور پر ڈالی اور لائبریری سے باہر نکل گئے، جبکہ مانور نے غصے سے اسے گھورا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیا آپ کو دوسری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے؟ عورت نے ایک نگاہ حور پر ڈالنے کے بعد زوج کی طرف متوجہ دلاتے ہوئے حاجرہ بیگم سے پوچھا۔ حال میں بیٹھی حاجرہ بیگم نے احمد صاحب کی طرف پریشانی سے دیکھا۔ ناٹ اگین یار، حوریہ اور فاطمہ کے ساتھ بیٹھی زوج نے غصے اور ناگواری سے قدرے ہلکی آواز میں کہا، جی ہو گیا ہے۔ احمد صاحب نے تحمل سے جواب دیا، وہ اصل میں ہمیں لڑکی پسند آئی ہے، لیکن آپ کو یہ رنگت پسند نہیں آئی۔ عورت کی بات پوری ہوتے سے پہلے ہی زوج بول اٹھے، کیا برائی ہے اس رنگت میں؟ اتنی پیاری سمجھدار پڑھی لکھی بہن ہے میری، ان تمام خوبیوں کو چھوڑ کر آپ اس رنگت کو فوقیت دے رہے ہیں؟ زوج غصے سے بولنے لگی، نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عورت گڑبڑا کر اپنی صفائی دینے لگی، تو پھر کیسی بات ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جب رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک جیتی جاتی لڑکی کو دیکھنے آ رہے ہیں، نہ کہ کسی دکان میں رکھی چیز کو جس میں نقص نکالنے لگ جائیں۔ اور اگر ایک پسند نہ آئی تو دوسری پسند کر لی، اور آپ کیسے کسی کی شکل صورت یا رنگت پر کچھ کہہ سکتی ہیں، جبکہ یہ دینے والی تو خدا کی ذات ہے۔ آپ لوگوں کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح کی رائے دیں؟ زوج غصے میں بنا کسی کا لحاظ کیے بولتی گئی۔ عورت شرمندگی سے بیٹھی رہی، جبکہ زوج سیڑھیوں سے اوپر اپنے روم کی طرف جا چکی تھی۔ دیکھیں بہن، ہم اپنی بچی کا رشتہ نہیں دے سکتے، آپ برائے مہربانی یہاں سے چلی جائیں۔ پھوپھو سنجیدگی سے مخاطب ہوئیں۔ عورت بنا کچھ بولے خاموشی سے چلی گئی۔ یار زوج کیا ہو گیا، موڈ کیوں آف کر لیا؟ زوج اور فاطمہ زوج کے سر پر بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے کیا میرا موڈ آف؟ زوج نے الٹا سوال کیا۔ یار زوج، تم اس دوپہر والی بات سے اب تک غصہ؟ حوریہ نے سوال کیا۔ ہاں تو کیا نہیں ہونا چاہیے مجھے غصہ؟ وہ عورت تمہاری رنگت کو نشانہ بنا رہی تھی اور تم خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی 2 بار رشتے آئے تھے، انہوں نے بھی یہی بکواس کی تھی اور تم تب بھی خاموش تھی۔ یار مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ مجھے میرے خدا نے خوبصورت بنایا ہے، اس نے ہر چیز اور شخص کو خوبصورت بنایا، اور مجھ میں نہیں ہے تمہاری طرح کا کانفیڈنس میں اس طرح بول سکوں۔ حوریہ نے انتہائی صبر سے جواب دیا، اور میں کیوں ٹینشن لوں جب میرے پاس تمہاری جیسی بہن ہے جو ہر جگہ میرا ساتھ دیتی ہے؟ حوریہ نے کہتے ہوئے زوج کو کندھا مارا، جس پر زوج ہنس دی۔ لیکن تمہیں خود بھی بولنا چاہیے، میں ہر جگہ تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ زوی، تمہیں بابا بلا رہے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوئی مانور نے پیغام دیا۔ بابا آپ نے بلایا؟ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے زوج نے پوچھا۔ اپنے والد کے ساتھ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی اب تک ناراض ہے کیا ہم سے؟ احمد صاحب نے محبت سے پوچھا۔ نہیں بابا، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن مجھے برا لگتا ہے جب کوئی عورت ہمارے گھر آ کر حور کے بارے میں ایسے بول کر باتیں چلی جاتی ہے۔ آپ کو لاسٹ ٹائم ہی کہا تھا کہ دوبارہ کسی نے ایسی کوئی بات کی تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ زوج نے دھیمے اور احترام سے بولا، کوئی بات نہیں، بالکل صحیح کہا ہے میری زوی نے آج، پھوپھو نے کہا۔
کیا میں نے زیادہ بدتمیزی سے کہا ہے؟ زویش نے اپنے والد کو دیکھتے ہوئے ندامت سے پوچھا۔ دیکھیں بیٹے، آپ نے بات تو صحیح کی لیکن انداز تھوڑا برا تھا۔ جو بھی تھا وہ عورت آپ سے بری تھی، آپ کو آرام سے بات کرنی چاہیے تھی، احمد صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، میں آگے سے دھیان رکھوں گی ان باتوں کا، زویش نے کہنے کے بعد احمد صاحب مسکرا دیے۔ چلے بابا آ جائے، ہم لوڈو کھیلتے، آج پپو بھی ہیں، زویش کہتے ہوئے لوڈو لے آئی۔ وہ اکثر حور، مانو اور احمد صاحب کے ساتھ لوڈو کھیلتی تھی۔ آپ کہیں اور بیٹھ جائیں گے؟ اس ٹیبل پر ہم بیٹھے ہوئے۔ مانو کیفیٹیریا پر اپنی جگہ پر بیٹھے شخص کو پش کو دیکھ کر بولنے لگی۔ جی کیوں نہیں، کہتے ہوئے براق کرسی سے اٹھا اور اپنے پیچھے کھڑی مانو کو دیکھ کر اسے شرارت سوجی اور وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ کیوں، آپ یہ ٹیبل گھر سے لے کے آئی ہیں؟ نہیں، لیکن ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم دونوں کینٹین گئے تھے اور آپ نے آ کر ہماری جگہ پر قبضہ کر لیا، مانور نے چڑھتے ہوئے انداز میں کہا۔ اوہ، تو کیا آپ کا نام لکھا ہے یہاں؟ براق نے ٹیبل کے اوپر نچر دیکھتے ہوئے تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ چلو مانور، ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ لائبہ نے مانور کا بازو پکڑ کر سامنے والی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ بدتمیز، اپنا بیگ اٹھائے وہ غصے سے کہتی سامنے والی ٹیبل پر چلی گئی، جبکہ براق کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ اندھیرے کمرے کی خاموشی کو موبائل کی رنگ نے توڑا۔ نیند میں ہی فون کو یس کر کے کان سے لگایا گیا۔ ہیلو مسٹر ٹاپر، ابھی تک سو رہا ہے کیا؟ فون سے آواز آئی۔ یاد ہے نا، آج کی پارٹی میری طرف ہے شام میں، فون سے آواز آئی۔ ہاں یاد ہے۔ اوکے، میں تجھے اپنے فلیٹ کی لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، ٹائم پر پہنچ جانا۔ اوکے، زاویار نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ اوہ، آج میں خوش ہوں، آج آخری پیپر تھا، زویش نے خوشی سے چلتے ہوئے اپنے ساتھ فاطمہ سے کہا۔ اچھا، تم کی گاڑی کی چابی لو، گاڑی میں بیٹھو، میں آگے ایک شاپ سے ہو کر آتی ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں کیونکہ یونیورسٹی کی وہ گلی کافی سنسان ہوتی ہے، گلی کے کارنر پر شاپ ہے، فاطمہ نے کچھ فکر مندی سے کہا۔ ارے میں بس ابھی گئی اور ابھی آئی، اور کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہو، زویش بے فکری سے کہتے چہرے پر نقاب کیے گلی کی طرف جانے لگی۔ وہ اپنی ہی دھن میں چل رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے چہرے پر رومال رکھا اور وہ اپنا دفاع نہ کر پائی، لیکن سامنے والے کی گرفت مضبوط تھی اور وہ تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد جب زویش واپس نہ آئی تو فاطمہ بے چینی سموئے اس کے پیچھے گئی۔ کافی ڈھونڈنے پر نہ ملنے پر اس نے احمد صاحب کو کال کر کے سب بتا دیا۔ امی، میں جا رہا ہوں، دوستوں نے رزلٹ آنے کی خوشی میں ایک پارٹی ارینج کی ہے، رات تک آ جاؤں گا، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے زاویار نے اپنی ماں سے کہا۔ سیاہ جینس کے ساتھ سفید شرٹ جس کے بازو کہنیوں تک بہت سلیقے سے اوپر کی طرف فولڈ کیے ہوئے تھے، ہاتھ میں گھڑی اور ایک چوڑی سلور رنگ جس پر زیڈ لکھا ہوا تھا پہنے، ہاتھوں میں لیڈر کی جیکٹ لیے وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ لگ رہا تھا۔ سلطان مینشن کے باہر آیا جہاں مصطفیٰ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ کھولو، مجھے کون لایا ہے یہاں، مجھے کھولو۔ ہوش میں آتے ہی خود کو کرسی اور رسیوں کے ساتھ باندھتے دیکھ وہ چیخے جا رہی تھی۔ اے لڑکی، ایک آواز نہیں آئے ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ دروازہ کھولتے ہوئے 3 لڑکے اندر داخل ہوئے۔ کس نے کہا تھا اس کو یہاں لانے کو؟ کاشف نے غصے سے اپنے سامنے کھڑے حارث اور عادل سے کہا۔ تو نے ہی کہا تھا کہ پارٹی کریں گے، لڑکی لانا۔ میں نے کہا تھا کسی لڑکی کو لے کے آنا، یہ نہیں کہا تھا کہ زبردستی اغوا کر کے لانا۔ اب ان دونوں کے آنے سے پہلے اس کو یہاں سے نکالو، اگر ان دونوں نے دیکھ لیا نا تو آگے تم دونوں بہتر جانتے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کاشف نے پریشانی سے کہا۔ آ گئے وہ دونوں، حارث نے کھڑکی سے نیچے سڑک پر رکتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں زویش کے منہ پر کپڑا باندھ کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ کیا ہوا، تم دونوں کے چہرے پر بادل کیوں بجے ہوئے ہیں؟ نہیں، بس سو ایسے ہی۔ یہ فلیٹ کس کا ہے؟ مصطفیٰ نے فلیٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا کا ہی ہے، کاشف نے پریشانی چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ زاویار یہاں کیوں جا رہا ہے؟ زاویار کو کمرے کی طرف جاتا دیکھ حارث نے اس کا راستہ روکا۔ کیا ہو گیا یار، میں تو بس فلیٹ دیکھ رہا ہوں۔ زاویار کو جیسے اس کا روکنا سمجھ نہ آیا۔ اس روم میں میرا سارا سامان رکھا ہوا، کافی گندگی ہے۔
کاشف نے جیسے بات کو سنبھالنا چاہا، ابھی وہ پلٹے کہ کمرے میں سے کرسی ہلنے کی آواز آئی۔ اندر کون ہے؟ زاویار نے سنجیدگی سجائے پوچھا۔ وہ یار، کاشف کے الفاظ منہ میں تھے کہ زاویار دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی، کس حال میں ہوگی میری بیٹی۔ حاجرہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ امی، بابا زید اور سائم گئے ہیں نا اسے ڈھونڈنے، مل جائے گی۔ حور نے اپنی ماں کو سنبھالتے ہوئے حوصلہ دیا۔ دروازہ بجنے پر حاجرہ بیگم بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ کہاں ہے میری زوی، مل گئی کیا؟ حاجرہ بیگم نے دروازے سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ احمد صاحب تھکے ہارے چہرہ جھکائے گھر میں داخل ہوئے۔ بابا، زوی کہاں چلی گئی؟ مانور اپنے باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ تینوں زویش کو یونیورسٹی سے گھر آنے کے راستے پر ڈھونڈ چکے تھے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ہر ناممکن کوشش کر چکے تھے، لیکن انہیں زویش کہیں نہیں ملی اور وہ تھکے ہارے گھر آ گئے۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے حجاب میں لپٹی ان آنکھوں کو دیکھ کر اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر آ پہنچا۔ کون لایا ہے اسے یہاں؟ کاشف کے سر پر پسٹل رکھے وہ غصے سے چلایا۔ زاویار، چھوڑ اسے، جان سے مارے گا کیا؟ مصطفیٰ نے زاویار کی گرفت سے کاشف کو چھڑواتے ہوئے پیچھے کیا۔ مصطفیٰ، نہیں بول، اگر انہیں اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے دفع ہو جائے، ورنہ میں ان کی جان لینے میں دیر نہیں کروں گا۔ کہتے ہوئے زاویار کے چہرے کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ ایک پل کو وہ تینوں ڈر گئے۔ مجھے ہرگز ایسے دوست نہیں چاہیے جو لڑکی کی عزت نہ کر سکیں، اسے اپنی عیش و عشرت کا سامان سمجھے۔ تم تینوں ابھی یہاں سے نکلو اور فلیٹ کی چابی بعد میں تجھ تک پہنچ جائے گی، مصطفیٰ نے کہتے ہوئے تینوں کو فلیٹ سے بھیج دیا اور دوبارہ اس کمرے میں داخل آیا۔ ڈرو نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ مصطفیٰ منہ سے کپڑا کھولنے کے بعد اب زاویار اس کے ہاتھ پاؤں سے رسیاں کھول رہا تھا۔ پانی، یہ لو، آرام سے پیو گھٹیاں، مصطفیٰ نے گلاس تھماتے ہوئے آرام سے کہا۔ مجھے گھر جانا ہے، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بولی۔ زاویار نے ایک نظر آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھا اور ایک بار دل کیا کہ جا کر ان تینوں کو جان سے مار دے۔ ہم تمہیں گھر لے جائیں گے گڑیا، تم ڈرو نہیں۔ مصطفیٰ نے آرام سے اس کے ڈر کو ختم کرنا چاہا۔ ابھی وہ گھر سے نکلتے کہ انہیں پولیس کی بہت سی گاڑیوں کے سائرن سنائی دے۔ زاویار، باہر تو بہت سی پولیس کی گاڑیاں ہیں، تو یہیں رک، میں دیکھتا ہوں کیا سین ہے۔ یار، پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے فلیٹ لاک کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ زاویار نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ یار، پچھلی گلی میں پورا ریڈ لائٹ گر گیا اور پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے۔ پورے علاقے کو سیل کر دیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ گھر کیسے جائیں گے؟ اور اگر پولیس نے ہمیں ایسے دیکھ لیا تو کیا کرے گی ہمارے ساتھ؟ زویش کو بہت سے خدشے اور ڈر ایک ساتھ لاحق ہوئے۔ ہم کچھ کرتے ہیں، تمہیں یہاں سے سیف گھر لے جائیں گے، زاویار نے اسے تسلی دی۔ مجھے گھر میں بابا سے بات کرنی ہے، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نہیں، تم ایسے کال نہیں کر سکتی، اس طرح مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ نہیں بڑھے گا، مجھے بابا سے بات کرنی ہے، وہ مجھے یہاں سے آ کے لے جائیں گے، زویش ضد کرنے لگی۔ لڑکی، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ پولیس کی ریڈ پڑی ہے، علاقے سے باہر کوئی آ جا نہیں سکتا۔ کہا ہے نا ایک بار کہ تمہیں سیف گھر پہنچا دیں گے، اب کی بار، زاویار نے غصے سے کہا۔ زویش ڈر کر سہمے بیٹھ گئی۔ مجھے ڈیڈ کو کال کر کے بتانا ہوگا، پھر وہ اس کے گھر جا کے اس کی فیملی کو آرام سے سمجھائیں گے۔ اگر ہم نے ڈائریکٹ اس کے گھر کال کی تو وہ جذباتی ہو کے یہاں آ جائیں گے اور سچویشن بگڑ سکتی ہے۔ زاویار نے کچھ سمجھتے ہوئے مہتاب صاحب کو فون کر کے ساری سچویشن بتا دی اور زویش کی مدد سے اس کے گھر کا ایڈریس بھی بتا دیا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی منگیتر کو ان 2 غیر مردوں کے بھروسے چھوڑ دوں؟ سائم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ دیکھیں، معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ جیسے ہی پولیس کی ریڈ ختم ہوگی، میں خود آپ کی بیٹی کو یہاں پہ لے کے آؤں گا۔ مہتاب صاحب اپنی بیگم کے ساتھ اس وقت احمد صاحب کے گھر میں موجود تھے۔ جذباتی ہو کے فیصلہ لینے سے اچھا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ اگر ابھی وہاں گئے تو پولیس نہ جانے کیسے کیسے سوال کرے اور نہ جانے اس معاملے کو کس طرح ٹی وی پہ پیش کرے۔ مہتاب صاحب نے تسلی سے احمد صاحب کو بات سمجھائی۔ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت گھر لے آئے گا۔ اگر اس کے دل میں چور ہوتا تو وہ ہمیں یہاں ہرگز نہ بھیجتا۔ اب کی بار ریحانہ بیگم نے بات کی۔
ٹھیک ہے، لیکن اگر ہماری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو ہم بنا سوچے سمجھے کمپلین کر دیں گے، احمد صاحب نے سنجیدگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ لیکن چاچو، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ان دو مردوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ سائم نے غصے اور حیرت سے پوچھا۔ تو اور کیا کریں؟ چلے جائیں وہاں اور پولیس کی نظروں میں آ کر خراب کر دیں اپنی بیٹی کی عزت، احمد صاحب نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ لیکن چاچو، صحیح تو کہہ رہا ہے احمد، ہمیں کل صبح تک صبر کر لینا چاہیے، وہ زوی کو لے کر واپس آ جائیں گے۔ اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو اپنے گھر والوں کو یہاں نہ بھیجتے، پپو نے سائم کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی بیٹی سے بات کر لیں، آپ کو اور اسے دونوں کو تسلی ہو جائے گی، مہتاب صاحب نے کہتے ہوئے موبائل پر کال ملائی اور فون اسپیکر پر رکھ دیا۔